آگے فرمایا آیت نمبر 7-8 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے وہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ شوکہ جو لفظ آیا ہے شین واو کاف، شوکہ کہا جاتا ہے کانٹے کو، تھون کو، اور پھر یہ لفظ ویپنز کے لیے، ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کفار کی 2 جماعتیں آ رہی ہیں اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایک تمہیں ضرور ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے پوچھی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے تقریر کی، اطمینان دلایا اپنی مدد کا۔ پھر صحابہ میں سے مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس پر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہیں گے آپ سے، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا پروردگار چلے اور لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب تک ایک آنکھ بھی ہم میں سے گردش کرتی ہے ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسے جانثار ساتھی، ایسے اطاعت کرنے والے ساتھی ان کو میسر آ گئے، تبھی تو دین کا غلبہ ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ یہ تینوں حضرات یہ مہاجرین میں سے تھے، اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ لشکر میں مہاجرین کی تعداد کم تھی، انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا رخ ہماری طرف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور جو آپ کا ارادہ ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کود جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ میں اس وقت قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہت آپ خوش ہوئے، آپ کا دل کھل گیا، اور فوج جو ہے وہ روانہ ہوئی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر آیا ہے، اور اوپر کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا کہ ان یحق الحق بکلماتہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ اللہ تو حق کا حق ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ جب 2 جماعتوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ تھا تو کیوں نہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی سٹیکس کے ساتھ کھیلا جائے،
جب اللہ نے بتا دیا کہ کامیابی ہوگی تو ٹھیک ہے، پھر اونچی کمند ڈالی جائے، تو کیوں قافلے کی طرف جایا جائے، کیوں نہ فوج کی طرف جائیں؟ تو لہٰذا یہی فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوج کی طرف چلنا چاہیے. اور اللہ تو چاہتا ہے اس طرح حق اور باطل کا معرکہ ہو، اس طرح حق اور باطل ٹکرائے، تاکہ پتہ چل جائے کس میں وزن ہے، حق والے کتنا حق لے کر آئے ہیں. حق کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اور حق کی خاطر قربانی دینا یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ حق والے ہیں. تو حق والے چند بھی ہوں، پختہ ہوں، اللہ والے ہوں، ٹھکے ہوئے ہوں، تربیتی یافتہ ہوں، اطاعت گزار ہوں، مقصد پر نظر رکھیں. دیکھیں صحابہ نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی کہ ہمیں فتح ہوگی نا. ہاں اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک لشکر اللہ دے گا، اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا یقیناً. لیکن آگے والی جب جنگوں میں مسلمانوں نے حصہ لیا اس میں تو کوئی وعدہ نہیں تھا. تو مقصد کے لیے انہوں نے جنگ کی کہ ہاں یہ مقصد جو ہے وہ ہمارا پورا ہوگا. اور یہ جو وعدہ بھی تھا اللہ کا کہ تم کو ان میں سے ایک ملے گا، اگر مسلمانوں کا مقصد دولت حاصل کرنا ہوتا تو قافلے کی طرف جاتے، اور آسانی سے فتح تو قافلے پر حملہ کر کے ملتی. اس لیے ان کے ساتھ تو فوجی نہیں تھے، فوج کے ساتھ تھوڑی بہت زیادہ مال ہوتا ہے. تو اس سے مقصد پتا چلا کہ جو اللہ نے بھی وعدہ ان سے کیا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں فتح دوں گا، تو مراد کیا تھی؟ جس سے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو. اور مسلمانوں نے بھی ان میں سے کس کو پسند کیا؟ چونکہ حق والے تھے نا، مقصد پیارا تھا ان کو اسلام کا نام بلند کرنا تھا، تو انہوں نے فوج کو پسند کیا کہ ہم فوج پر حملہ کریں گے. اگر وہ اس لیے جنگ کر رہے ہوتے کہ مال بہت سا ملے گا تو قافلے کی طرف جاتے، یا آسانی سے فتح ان کو چاہیے ہوتی تو قافلے کی طرف جاتے. لیکن ان کو تو حق پیارا تھا، ذاتی فائدہ نہیں پیارا تھا، نتیجے سے مطلب نہیں تھا، ان کو ذاتی گلوری ان کو محبوب نہیں تھی، وہ تو حق چاہ رہے تھے. اور اللہ نے حق والوں سے حق کو واضح فرما دیا. اللہ تو خود الحق ہے، اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں، لیکن تو انسانوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم الحق کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو. تم اگر حق پر ہو تو اس کا اظہار کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے آخرت کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں. جب اپنے لشکر کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب ترین چشمے پر پہنچ گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. خباب بن منذر رضی اللہ عنہ ماہر فوجی تھے. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ اس مقام پر اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، یعنی کیا وحی کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یا صرف جنگی حکمت عملی کے طور پر، وار اسٹریٹجی کے طور پہ آپ نے یہاں قیام فرمایا ہے؟ یعنی کیا پوچھا انہوں نے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے آپ کی ذاتی رائے ہے، یا وحی کی روشنی میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی آپ نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے. تو پہلے صحابہ یہ پوچھ لیا کرتے تھے، اگر وحی آپ فرما دیتے کہ وحی کی روشنی میں حکم دیا گیا ہے تو وہ آگے سے اپنا مشورہ نہیں دیتے تھے. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی سمجھ بوجھ استعمال اگر کی ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں پہ صحابہ جرت کر لیتے تھے اپنا مشورہ دینے کی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ یوں کیجئے تو زیادہ بہتری ہوگی. جب آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں یہاں قیام کرنا چاہیے، تو خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ مناسب نہیں، آگے چلیے اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیے، پھر ہم باقی چشمے بھر دیں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا اور ان کو پانی نہ ملے گا. تجربے کی بات ہے نا. اس سے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہنر میں، ہر فن میں ماہر ایکسپرٹ نہیں تھے. کبھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ماسٹر آف آل نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا ماہر وہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیم میں جو لوگ ہوں وہ جزوی طور پہ اس سے بہت بہتر ہوں کچھ چیزوں کے اندر. تو لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم والوں سے مشورے لیتا رہے، ان کی عزت کرے، ان کے ٹیلنٹ، ان کے ہنر کی قدر کرے، اور اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. لیڈر بن جانا
ہر چیز میں ماہر ہونے کی علامت نہیں ہوتی. ہاں کچھ لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور رسول تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں، وہ تو بورن لیڈرز ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لیڈر ہوگا وہ ہر چیز میں ماہر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات زیادہ اچھے جانتے ہو. تو آپ نے الحمدللہ ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہیں قیام کیا جہاں خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. پھر آپ نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور ہاتھ کے اشارے سے فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی، انشاءاللہ. جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی، یعنی اگلے دن جمعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی جیسی بنا دی گئی تھی تاکہ آپ وہاں پہ رات گزاریں. آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے. اس میں آپ نے طویل سجدہ کیا، بہت لمبی آپ نے دعا مانگی. اللہ سے آپ نے درخواست کی، التجا کی کہ اے اللہ، کل اگر یہ لوگ یہاں قتل ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. پھر مزید عرض کیا، یا اللہ، میں اپنے 15 برس کی کمائی لا کر یہاں میدان میں ڈال رہا ہوں. میں نے اپنے 15 برس کی کمائی میدان میں ڈال دی ہے. گڑ گڑا کر انتہائی زاری کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ آپ دعا فرما رہے تھے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہرے پر کھڑے تھے. جب دعا سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے فرمایا کہ حسبک حسبک یا رسول اللہ، بس بس کافی ہو گیا، بہت آپ نے دعا کر لی، اللہ یقیناً آپ کی مدد فرمائے گا. اس پر آپ نے سر اٹھایا اور زبان مبارک پر آپ کے یہ الفاظ جاری تھے. سورہ قمر کی یہ آیت ہے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب جماعت کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. تو یہ بڑی خوشخبری تھی جو کہ مسلمانوں کو مل گئی. اور فرمایا کہ اللہ تو آپ کے لیے فرشتے اتارے گا، ایک کے اوپر ایک آنے والے ہوں گے، ایک کے پیچھے ایک آ رہا ہوگا، 1000 فرشتے آئیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرما رہا ہے، 1000 فرشتے، چونکہ تعداد 1000 تھی نا فوج کی، کفار کی فوج 1000 افراد پر مشتمل تھی، تو فرمایا کہ وہ 1000 لوگ آ رہے ہیں، اللہ 1000 فرشتے نازل فرما دے گا. اور یہ بھی جو اللہ نے بات فرمائی کہ فرشتے نازل فرمائے گا، دراصل بس تمہارے دل مطمئن کرنے کے لیے ہے، ایک خوشخبری ہے. ورنہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں کہ کسی فرشتے کو نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے، وہ تو خود اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری مدد کرے. لیکن انسان چونکہ اسباب کے محتاج ہیں، دنیا میں اسباب چلتے ہیں، تو ایک سبب بنا دیا فرشتوں کے نزول کو بھی فتح کا اور دلوں کے اطمینان کا. اب دوسرا رکوع شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ مضمون کہاں چل رہا ہے. غزوہ بدر کے حالات پر تبصرے سے سورت شروع ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. خوشی اور فتح اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. جب فتح حاصل ہوتی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کی انا کے اندر آ کر پھونکے مارے اور اپنی نظروں میں انسان کو خود بڑا کر کے دکھائے. انسان کی انا بڑھتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا. اور جب یہ میں آنا شروع ہوتا ہے، یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے کہ یا تو میں ہوگا یا اللہ، انا ہوگی یا رب ہوگا. جب دل کے اندر رب کے بجائے انا آنے لگتی ہے، خدا پسندی کے بجائے جب خود پسندی آنے لگتی ہے، یہ موقع ہوتا ہے کمزوری کا. اور انسان ہے ہی کمزور. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو شیطان کے لیے وار کرنے کا یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. بدر کی جب جنگ جیتی مسلمانوں نے، اس موقع سے بھی شیطان نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. مسلمانوں کو خیال ہوا کہ جنگ ہم نے جیتی ہے اور ہمارا انعام ہے یہ مال غنیمت، یہ ہمارا حق ہے. تو جھگڑا وہاں کھڑا ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ میری محنت، میری کوشش، میرا ایفرٹ تھا
اور میں نے اپنی قوت بازو کے بل بوتے پر اس فتح کو حاصل کیا ہے، اب جو بھی اس کا نتیجہ ہے وہ میرا حق ہے، جو بھی مال غنیمت ہے میرا حق ہے، اور اگر مجھے مال غنیمت نہ دیا گیا تو مجھ کو میرے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی حق ہی نہ ہو، کوئی رائٹ ہی کہیں نہ ہو، تو جو بخشش مل جائے اچھی لگتی ہے، جو مل گیا غنیمت ہے۔ لہٰذا بتا دیا گیا کہ جنگ اللہ نے معجزے کے طور پہ تمہیں جتوائی ہے۔ آگے جو مضمون چل رہا ہے اس میں اللہ کی مدد گنوائی جا رہی ہے کہ دیکھو کیسے کیسے محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اللہ کی مدد آئی ہے، اور جس رب نے جنگ جتوائی ہے مال غنیمت اسی کا ہے۔ وہ تو ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا، قل الانفال للہ وللرسول، کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے۔ اب اسی رکوع میں جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ایک کر کے اللہ اپنے احسانات گنوائے گا تاکہ یہ بات بالکل ذہنوں سے نکل جائے کہ ہم اپنے زور بازو پر کچھ حاصل کر سکتے ہیں، توکل کہیں اپنے اوپر نہ ہو جائے، اور یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ کوششوں کو اگر اللہ ٹھکانے لگا دیتا ہے، اگر کوششوں کے نتیجے میں اللہ کامیابی دے دیتا ہے تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اس کا شکر بجا لاؤ، کہیں تم اپنی نظروں میں بلند نہ ہو۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہاوت انگلش کی کہ there are many a slip between the cup and the lip، بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ پیالی اٹھا کر منہ تک لے جانا چاہیں تو آپ نہیں لے جا سکتے، کیا پتا وہ کہاں راستے میں گر جائے، آپ ہی کے کپڑے جل جائیں، آپ ہی کا ہاتھ جل جائے اس چائے سے جو آپ پینا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سلپس کتنی ہو سکتی ہیں کوشش اور نتیجے کے درمیان، کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ غلطیوں کا پردہ ڈھانک لیتا ہے، اللہ ان غلطیوں کا برا نتیجہ نہیں نکالتا، اور اللہ کامیابی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو بتایا کہ کامیابی اگر ملی ہے کوشش کے نتیجے میں صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، تم مت کہیں سمجھنا کہ تم بہت اچھے ہو گئے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھایا گیا کہ جب کوئی فتح حاصل ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو اس کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم یہ دو بڑے نازک موقع ہوتے ہیں، انہی موقعوں پر انسان طغیانی پر بعض دفعہ اتر آتا ہے، ٹرانسگریشن پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام تو بڑا نامکمل، بڑا انکمپلیٹ دین ہوتا اگر وہ خوشی اور غم کو کنٹین کرنا نہ سکھاتا، اس کے حدود نہ بتاتا۔ جہاں تک غم کا اور شکست کا تعلق ہے، آل عمران میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث آ چکی۔ وہاں مسلمانوں کو غم کا اور شکست کا سامنا تھا، اور وہاں یہ بتایا کہ نتیجے پر فوکس مت کرو، شکست پر فوکس مت کرو، نہ اس شکست سے تم ہمت ہارو، تمہارا فوکس شکست پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان اسباب پر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے شکست ہوئی، ان کمزوریوں کو دور کرو جس کے نتیجے میں شکست ہوئی۔ غزوہ بدر میں معاملہ بالکل الٹا تھا، یہاں فتح حاصل ہوئی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فتح پر فوکس مت کرو بلکہ ان کمزوریوں کو دور کرو جو اس فتح کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ دونوں ہی حالتوں میں انسان بڑا ولنریبل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تمہیں سنبھالنا ہے، شیطان کے وار کو کس طرح ناکام بنانا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کو یاد رکھو، واتقوا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اللہ کی دیوی فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو لوگوں کو کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرو؟ فَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرو، اپنی کمی کوتاہی اپنی غلطیوں کو یاد رکھو۔ اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔
اور نافرمانیوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، تو گناہوں سے بچو، گناہوں پر استغفار کرو۔ اب اللہ کی مدد کن کن طریقوں سے آتی ہے؟ کن غیر محسوس طریقوں سے آتی ہے؟ ایسے غیر محسوس طریقوں سے کہ جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، ہم ان کو نعمت محسوس بھی نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 11 فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ نعاس کا لفظ آیا ہے، اونگ کو کہتے ہیں، ابتدائی نیند، ڈوز آف کر جانا، جس کو آج کی اصطلاح میں پاور سنوز کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کو انسان ذرا سی جھپکی لے لیتا ہے، وہ بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ گہری نیند کے لیے تو نوم کا لفظ آتا ہے، گہری نیند، ڈیپ سلیپ۔ انسان سفر میں ہو یا میدان جنگ میں ہو تو گھوڑے بیچ کر تو کوئی نہیں سوتا، مردوں سے شرط لگا کر تو کوئی نہیں سوتا، جو سوتا ہے بس ایک جھپکی والی نیند ہوتی ہے، ہلکی سی نیند۔ اب مسلمانوں کا لشکر مدینے سے بدر پہنچا تھا، 150 میل کا 150 مائلز کا سفر طے کر کے وہ وہاں پہنچے تھے۔ گرمی تھی، تھکن تھی، پھر پوری تیار فوج سے مقابلہ تھا۔ نیند تو تھوڑی سی پریشانی میں اچاٹ ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ سکیٹر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشانی، ان کی بے چینی، ان کے وسوسے اس طرح دور کیے کہ سب کو سلا دیا، اور صبح تک سب کی طبیعتیں فریش ہو چکی تھیں، سب تازہ دم ہو چکے تھے، ان کو سکون میسر آ گیا تھا۔ دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایگزامز ان کے ہوتے ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ رات کو اچھی طرح سو جائیں تاکہ صبح تازہ دم اٹھیں۔ مائیں جا جا کر کہتی ہیں بیٹا سو جاؤ، اب سو جاؤ، اب سو جاؤ، تاکہ صبح فریش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سارے مسلمانوں کو سلا دیا، ساری تھکن، ساری پریشانی ان کی دور ہو گئی۔ الفاظ کتنے پیارے ہیں نا، یغشیکم النعاس، اڑا دی ان پر نیند اللہ نے۔ جیسے کوئی ماں اپنے تھکے ہوئے بچے کو لحاف اڑا دیتی ہے، کوئی چادر اڑا دیتی ہے کہ وہ آرام سے، اطمینان سے، کمفرٹیبل ہو کر سوتا رہے، ایسے اللہ نے نیند اڑا دی ان کے اوپر۔ ایسے اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ کیسے اللہ نے ان کو سلا دیا؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اللہ کی یاد ان کے دل میں تھی، اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر تھا، جیسے کیسے تھے نکل آئے اپنے رب کی خاطر اطاعت کرتے ہوئے، تو وہ اطمینان سے سو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لشکر کا حال تھا۔ کفار کا لشکر چلا آ رہا تھا، ابو جہل ان کا سپہ سالار، کمانڈر ان چیف تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا ہم 3 دن بدر میں ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب بہے گی، گانے والی عورتیں ہمارے لیے ناچے گائیں گی، سارا عرب ہماری طاقت دیکھے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا رعب قائم ہو جائے گا، چلو بدر کی طرف۔ تو یہ اپنے نشے میں مست، اپنے غرور کے اندر ڈوبے ہوئے، فتح کے یقین کے ساتھ فتح کو فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے کفار کا لشکر چلا آ رہا تھا۔ تو رات پوری جو ہے وہ راگ رنگ کے اندر اور پینے پلانے اور عیاشیوں میں جب گزری ہوگی تو صبح کیا طاقت ہوگی ان کے اندر؟ عیاشی اور گناہ تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، ان کا یہ حال ہو گیا۔ ایک اور نعمت کا ذکر ہے، فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ ایک اور اللہ کا انعام یہ ہوا، اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ بارش ہو گئی۔ ایک تو سو رہے تھے مسلمان، صبح سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ بارش ہو گئی، اور مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے کافی مقدار میں مل گیا، کافی مقدار میں پانی پینے کے لیے مل گیا۔ جو پلیسمنٹ تھی، جو جگہ تھی، وہ اس طرح تھی کہ مسلمان اونچائی کی طرف تھے، اور وہاں زمین جو تھی وہ سینڈی تھی، ریتیلی زمین تھی، بارش پڑنے سے وہ زمین مضبوط ہو گئی،
ان کے پیروں کے نیچے وہ سخت ہو گئی۔ کفار نشیب کی طرف تھے، ڈھلوان کی طرف تھے۔ وہاں جب بارش کا پانی جمع ہوا تو کیچڑ ہو گئی، پاؤں ان کے لت پت ہو گئے، دھنسنے لگ گئے کیچڑ کے اندر۔ اور اس بارش کو اللہ نے کئی روحانی برکتوں کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ پانی کا یہ فائدہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ پیا جاتا ہے، یہ فائدہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ جو پاکی والی اللہ نے بات فرمائی یہ بڑی خوبصورت ہے۔ پانی کا ایک استعمال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور طہارت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک استعمال یہ بھی ہے، جب بدر ہوئی اس وقت تک تیمم کے احکامات تو نازل نہیں ہوئے تھے۔ وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو اس بارش سے حاصل ہو گئی۔ ایک اور ہمیں پتہ چلا کہ کوئی موقع ہو غم کا یا خوشی کا یا خوف یا بے چینی کا، حتی الامکان انسان پاک رہنے کی کوشش کرے، وضو کر لے، غسل کر لے، آپ کو طبیعت کے اندر تازگی کا احساس ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں رہنے سے انسان زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے شر پھیلانے کا۔ اور اللہ نے قدم جما دیے، یثبت بہ الاقدام، نیند بھی ہو گئی، پانی پی لیا، غسل بھی ہو گیا، وضو ہو گیا، فریش ہو گئے بالکل۔ بے خوابی ہو، پریشانی ہو تو دماغ تو ویسے اڑا اڑا رہتا ہے انسان کا، قدم کہیں رکھیں وہ پڑ کہیں رہا ہوتا ہے۔ اور کہاں کہ دماغ انسان کا پریشان ہو اور سامنے دشمن سے مقابلہ ہو، اور یہ بھی کس دور کی بات ہے کہ جب جنگ جیتنے کا انحصار مشینوں کے بٹن دبانے پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ لڑنے والوں کی الرٹنس پر اور ان کی قوت پر، شخصی قوت پر ہوا کرتا تھا کہ کتنے حاضر دماغ ہیں اور کتنا ان کا دل مضبوط ہے۔ تو وہ جنگیں ہوتی تھیں جہاں واقعی بہادری کا امتحان ہوا کرتا تھا، شخصی بہادری کا۔ تو اللہ نے اس طرح پوری طرح ان کو چاق و چوبند، پوری طرح اللہ نے مسلمانوں کو الرٹ فرما دیا۔ آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ تو یہاں کام بتایا گیا فرشتوں کا کہ مسلمانوں کو وہ اسٹیڈ فاسٹ رکھ رہے تھے۔ فرشتوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ مسلمانوں سے کہیں کہ تم لوگ جاؤ جا کے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو، ہم جنگ جیت لیتے ہیں۔ حوصلہ، ہمت، کوشش، ارادہ یہ تو مسلمانوں ہی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے حوصلے کم نہ ہوں، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساز و سامان کے روب میں کہیں مسلمان نہ آ جائیں۔ تو فرمایا کہ ان کو ثابت قدم رکھو، ان کے دل مضبوط کر دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ایک تو فرشتوں سے کہا کہ مسلمانوں کے قدم مضبوط کر دو، دوسری طرف فرمایا میں ان کافروں کے دل اندر سے کمزور کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بھی بڑے عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکی فوج میں شروع ہی سے بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے بات کی نا کہ سب لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ جنگ ہونی چاہیے، کچھ اس کے خلاف تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک طرح کا سپلٹ تو ان کے اندر تھا ہی، کچھ بددلی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگ موجود تھے جو لڑنے کے حق میں ہی نہیں تھے، اور آخری وقت تک انہوں نے ابو جہل کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ باز آ جائے۔ عتبہ نے تقریر بھی کی کہ قریش کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی دیں گے جنہیں دیکھنا تم پسند نہ کرو گے، کیونکہ آدمی نے اپنے ہی چچا کے بیٹے یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، تو واپس چلے چلو۔ اس سے بھی لوگ تھوڑے سے بددل ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی سلسلے میں کچھ خوابوں کا ذکر ملتا ہے